نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون۔ فرمایا تمہارے لیے روزے کی رات اپنی عورتوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے تو اس نے تم پر مہربانی فرمائی اور تمہیں معاف کر دیا، تو اب ان سے مباشرت کرو اور طلب کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا فجر کا خوب ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، یہ اللہ کی حدیں ہیں سو ان کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ ابتداء میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو روزہ کھولنے سے لے کر صرف نماز عشاء تک کھانا پینا اور عورتوں سے صحبت کرنا جائز تھی۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی اور وہ اس سے پہلے سو گیا، عشاء کی نماز پڑھ لی یا پھر اس سے پہلے سو گیا، بس اس کا روزہ شروع ہو گیا، پھر اگلے روز افطار یعنی سورج غروب ہونے تک کھانا پینا اور جماع اس پر حرام کر دیا گیا تھا۔ اب ضبط نہیں رکھ سکتے تھے، وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتے تھے، بیویوں سے صحبت کر بیٹھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو ان پر کھانا پینا اور بیویوں کے پاس جانا حرام ہو جاتا، اور وہ اگلی شام تک کے لیے روزے دار ہو جاتے تھے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو ایک انصاری صحابی ہیں قیس بن سرما رضی اللہ عنہ، ان کے متعلق روایت ہے کہ وہ روزے کی حالت میں دن بھر کھیت میں کام کرتے رہے، افطار کے وقت گھر آئے اور بیوی سے پوچھا کوئی چیز کھانے کے لیے ہے؟ بیوی نے جواب دیا نہیں۔ آپ ڈرے میں جا کر پڑوسیوں سے لے کر کچھ آتی ہوں۔ بیوی کے چلے جانے کے بعد ان کی آنکھ لگ گئی، انتظار میں تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ بیوی کو یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا، پھر اگلے دن انہیں بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا پڑا۔ ابھی آدھا دن نہیں گزرا تھا کہ کمزوری کی وجہ سے غش کھا کر گر پڑے۔ اس کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو یہ آیت نازل فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے، اب تمہارے لیے ہم نے آسانی کر دی کہ اب بیویوں کے ساتھ ملو بھی اور رات بھر کھا سکتے ہو، جتنا کھا سکتے ہو سحری تک کھاؤ، مزے کرو۔ ہننا لباس لکم، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، یہ آیت کا دوسرا جز، دوسرا مسئلہ، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے سے لباس کی طرح مل جاتے ہیں، انہیں جدا رکھنا یقیناً ان پر شاق ہوگا، اس لیے انہیں رمضان کی راتوں میں مباشرت کی اجازت دی گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، ان کے ایک دوسرے کا لباس ہونے کے منافی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ایک ہی برتن میں غسل فرماتے تھے جو میرے اور آپ کے درمیان ہوتا تھا، جبکہ ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، ماں جی اور حضور۔ بخاری کی حدیث ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے دوسری روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، سیرت عائشہ بھی لکھا ہے، ماں جی فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شرمگاہ کو نہیں چھوا، نہ حضور نے کبھی میری شرمگاہ کو چھوا ہے۔ اس لیے اب سنتوں کا ایک اپنا نور اور اپنا مزہ ہے نا، کہ پرائیویٹ لائف کے حوالے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ تم لباس اگرچہ ہو لیکن پھر لباس پہننے کا سلیقہ اور طریقہ بھی میرے حبیب کا یہ ہے، اس طریقے سے رہو۔ تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں اس وقت تک تم کھاؤ جب تک رات کی کالے دھاگوں سے سفید دھاگے جدا نہ ہو جائیں۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے یہ فرمایا تو صحابی رسول سادے لوگ تھے، سادہ زمانہ تھا، لیکن بڑے پختہ ایمان والے تھے۔ جب یہ دھاگوں کے بارے میں سنا نا، انہوں نے سفید اور کالا دھاگا اپنے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، اور پھر راتوں کو بار بار اٹھ کر دیکھتے کہ سفید دھاگا کالے دھاگے پر غالب آیا یا نہیں، یا جدا ہوا یا نہیں۔ تو صبح آگے فجر کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی بات بتائی تو حضور نے فرمایا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے رات کا اندھیرا کالا دھاگا ہے، رات کا اندھیرا ختم ہو جائے اور اس پر سفیدی یعنی ابیض سورج یہ جو طلوع ہے اس کے وقت میں جو پلاہٹ سے پہلے سفیدی ہوتی ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس سے یہ مراد ہے۔ اور اس حوالے سے روزے کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود اور نصارہ دیر سے افطار کرتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پر تیسرا یہ سمجھ لیں، کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ یہود و نصارہ دیر سے افطار کرتے تھے، تو روزے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر ہماری بہنیں بیٹیاں مائیں کیا کرتی ہیں روزے کے اندر اور کچن میں بیٹھ لگی ہوتی ہیں، پکوڑے بنا، یہ بنا، وہ بنا۔ اب وہ چیز جو آئل کے اندر پڑی اس کو تو ادھر چھوڑ نہیں سکتی ہیں، تو وہ روزہ نہیں کھولتی، وہ دسترخوان پہ جا کے ساری چیزیں تو دسترخوان پہ بھیجتی ہیں، تو کیا کریں گی، روزہ کیسے کھولیں گی؟ تو اس میں اتنی بیچاری مگن ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے روزے کے اندر تاخیر کر دیتی ہیں۔ تو یہ فرمایا یہ جو طریقہ ہے نا، یہ یہود کا طریقہ ہے، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اب یہ کہا جائے کہ یہ تو عذر تھا، جی عذر نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں رمضان سے 15-20 منٹ پہلے عورتیں اور مرد جن کے اوپر روزہ فرض ہے وہ سارے کے سارے دسترخوان پر بیٹھ کر اجتماعی طور پر دعا کریں یا انفرادی طور پر دعا کریں، دعا کا اہتمام کریں۔ 15-20 منٹ پہلے بڑا قیمتی وقت ہے، چھوڑ دیں کچن کو۔ ساری زندگی کچن میں نہیں گزر جاتی عورت کی، ساری زندگی جو ہے وہ مہمانوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے اور بچوں کے لیے ظہر کا صبح کا کھانا بنایا، صبح کا ناشتہ بنایا، اور صبح کا ناشتہ بنانے کے بعد بچہ اٹھ رہا ہے جی 8 بجے، جو اسکول جانے والے ہیں وہ 7 بجے اٹھ رہے ہیں، کرتے 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 پھر خامند 8 بجے اٹھ رہا ہے کیونکہ اس نے 9 بجے دفتر پہنچنا ہے، اور بچہ جو ہے جو کام نہیں کرتا جس کا اپنا کاروبار ہے وہ 10 بجے اٹھ رہا ہے، تو اس کو 10 بجے تک، یہ 10 بجے تک خالی گھر کے اندر ناشتہ چل رہا ہے۔ اب 10 بجے تک جس نے ناشتہ کروانا ہے اپنے بیٹے کو، وہ جب ناشتہ کر کے اور پھر اس کو کپڑے دے گی، وہ چلا جائے گا، 10:30-11 بج جائیں گے، پھر وہ کیا کرے گی؟ پھر ان برتنوں کو دھوئے گی، تب تک ظہر کی پھر تیاری شروع ہو جائے گی۔ اب ٹماٹر پیاز کاٹو اور ظہر کے لیے پھر آگ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بھائی حق پہچانو۔ پھر ایسی عورتوں اور بہنوں اور ماؤں کے بیٹیوں کے ساتھ زبان کی جو ہے نا وہ تلخی وہ بھی ہماری نہیں جاتی، ماں ہے تو بھی، بہن ہے تو بھی، بیٹی ہے تو بھی۔ پھر کیا ہوگا کہ ظہر سے اس کا کھانا ظہر کا لیے سٹارٹ ہو جائے گا۔ اب جب ظہر کا کھانا سٹارٹ ہو جائے گا، بچے آئیں گے، 1 بجے چھٹی ہوگی، 1:30 بجے چھٹی ہوگی، آئیں گے، ان کو کھانا دے گی، ان کو کھانا سب سے آخر میں خود ناشتہ کرے گی۔ اچھا پھر اب ان کو کھانا جب دے گی تو اپنا وہ آرام کریں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کالج والا بیٹا آ جائے گا 3 بجے تک، یونیورسٹی والا بیٹا آ جائے گا 3 بجے تک، اس کو کھانا دے گی۔ اب جب اس کو کھانا دے جائے گی تو میاں اور جو کاروبار والا بچہ ہے وہ تو آئے گا شام کو، تو تب تک ان کے کھانا دینے کے بعد پھر اس برتنوں کو دھونا شروع کر دے گی، چھوٹا موٹا گھر کا کام کرے گی، تھوڑی دیر کمر اگر اللہ نے توفیق دی تو سیدھی کر لے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ وہ عشاء کی کھانے کی تیاری شروع کر دے گی۔
تو اس کا مطلب یہ ساری لمبی کہانی پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ساری زندگی کچن میں نہیں گزر جاتی عورت کی؟ اگر رمضان کے مہینے میں اس نے 15-20 منٹ پہلے چھوڑ دیا اور اگر 5-10 پکوڑے کم ہوئے تو کوئی ذائقہ نہیں ہے؟ ہم نے اپنا رمضان پکوڑوں کے پیچھے قربان کیا ہوا ہوتا ہے، پکوڑے نہیں ہوں گے بھئی رمضان کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! رمضان تو بھوکا رکھنے کی ایک مشق تھی۔ میں نے ایک ساتھی سے سنا، اللہ اکبر، بڑے جو ہے وہ معتبر ساتھی تھے، وہ کہہ رہے ہیں مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ دو، روٹی بھی نہ دو، اور پانی کا 1 گلاس اور ½ کلو پکوڑے، یہ میرے لیے لازمی ہونے چاہیے۔ جبکہ روزے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو روک کے رکھنا، خواہشات سے، نفس کو اپنے آپ کو دور رکھنا۔ وہ کہہ رہے بیچارہ اب کمزور ہیں ہم، لیکن ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان چیزوں سے اجتناب۔ یہ ویسے ایک سرسری سی بات میرے دل میں آئی اور میں نے اس کو رکھا۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربڑی بھی ہو، جو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں لیمبو پانی بھی ہو، جو کہتے ہیں ٹینک بھی بنا ہوا ہو، اور 2-3 قسم کے پانی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کی، اور 3-3 4-4 ڈشوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ معاف کرے، رمضان کے مہینے میں یہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں، ان میں کچھ میری ہارٹ بیٹ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، کبھی فاسٹ ہو جاتی، کبھی عجیب سی کیفیت تھی، پتہ نہیں کرونا تھا واللہ عالم کیا تھا، تو میری ہارٹ بیٹ کنٹرول نہیں ہوتی تھی۔ تو میں نے اپنے اس جو ہے نا وہ تکلیف کی وجہ سے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے سب کے پکوڑے بند کر دیے، سب کے پکوڑے بند کر دیے کہ یار ان کو یہ تکلیف میرے بچوں میں منتقل نہ ہو، یہ بچوں کو یہ تکلیف نہ ہو، اس آئل کی وجہ سے شاید ہو رہا ہے یا واللہ عالم کیا ہے۔ تو میں نے ان کے پکوڑے بند کر دیے، اور ڈاکٹر کے پاس گھر والی کو فوڈ پوائزن ہو گیا۔ اچھا، گھر والی کو فوڈ پوائزن ہو گیا تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ان کو، تو وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ یہ رمضان کا مہینہ شاید پکوڑے کھائیں۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جی ہمارے پچھلے سال بھی پکوڑے نہیں بنے اور اس سال بھی پکوڑے نہیں بنے۔ تو ڈاکٹر مجھے کہہ رہے ہیں، صاحب شرح ہیں، داڑھی ماشاءاللہ رکھی ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں رمضان بغیر پکوڑوں کا کیسے گزر جاتا ہے آپ کا؟ رمضان بغیر پکوڑوں کے کیسے گزر جاتا ہے؟ یعنی مطلب رمضان پکوڑوں کے لیے تو نہیں ہے بھائی، لیکن وہ ہماری ایک سینس بن چکی ہے۔ یہ ایک ویسے بات کر رہا تھا، ہماری ایک سینس بن چکی ہے کہ اس چیز کے بغیر یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، صحابہ کا ایک کھجور کے اوپر 3 دن گزارا ہو سکتا ہے، تو ہمارا نہیں ہو سکتا؟ اچھا، واللہ آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ ہم الا ماشاء اللہ بہت شدید گرمی ہو، جون جولائی کے، یعنی کسی ایک آدھ دن کی بات کر رہا ہوں، پورے مہینے کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک آدھ دن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پانی بناتے ہیں، ورنہ سادہ پانی، حضور علیہ السلام کھجور اور سادہ پانی کے ساتھ اس میں جو نور ہم نے دیکھا ہے الحمدللہ، اس میں جو پیاس بجھتی ہے الحمدللہ۔ آپ پانی بنائے بغیر، آپ پانی بنا کے پی لیں، مشروب ٹھنڈا، اس کو پئیں اور آپ کا پیٹ بھر جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی۔ سادے پانی کا ایک اپنا نور ہے، کھجور اور سادہ پانی۔ تو ہم چلے کے اندر تھے تو ساتھی سے کہا، وہ کہنے لگا جی پانی بنائے۔ میں نے کہا جی سادے پانی کے ساتھ اور کھجور کے ساتھ تو ایک اپنا نور ہے، جس نے بنانا ہے بنائے بھائی، میں تو خدمت میں ہوں، تو یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے بنایا ہی نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کبھی اس میں کیا کہتے ہیں، اس کے اندر کہیں نمک زیادہ ہو جائے گا، کہیں لیمبو زیادہ ہو جائے گا، تو تجربہ نہیں ہے۔ تو کہنے لگا مولانا صاحب کون بندہ ہے اس دور میں جو رمضان کے اندر پانی نہیں بناتا؟ بھائی دنیا بھری پڑی ہے، ایک ہم نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، بات یہ کر رہا ہوں کہ خواہشات کو محدود کرنا یہ ہمارے بس میں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کہیں کون کر سکتا ہے تو پھر تو کر ہی نہیں سکتے۔ اگر گرمی کے موسم کے اندر اگر تندور والا یہ کہے کہ گرمی ہے تو وہ روٹی کبھی نہیں لگا سکتا۔ ایمان والا یہ کہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو پھر واقعی نہیں ہو سکتا۔ اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ کریں توکلت علی اللہ، پھر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انتم عاکفون فی المساجد۔ تو رمضان میں چونکہ اعتکاف کا جو ہے وہ خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے یہاں اعتکاف کے احکام کی طرف اشارہ فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء محدثین روزے کے عنوان کے بعد اعتکاف کا عنوان باندھتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ یا کسی جگہ روک کر رکھنا۔ اعتکاف میں بیوی سے مباشرت جائز نہیں، نہ مسجد سے نکلنا جائز ہے، سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کیسی ضرورت؟ اگر کوئی بندہ گھر کے اندر، میں ہوں، میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے، میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہوں،
باقی میرے جاننے والے عزیز و اقارب دور رہتے ہیں، گھر میں اچانک کوئی چیز کھانے پینے کی ختم ہو گئی، میرے علاوہ گھر میں کوئی لے جا بھی نہیں سکتا کہ گھر میں بچیوں کا ماحول ہے، مرد کوئی ہے نہیں، کون آگے سے کون ریسیو کرے گا، تو اب میرے لیے یہ حکم ہے کہ میں چپ کر کے خاموشی سے اس چیز کو وہاں سے خریدوں اور چپ وہاں سے لے کر گھر کے دروازے پر دستک دے کے گھر میں اس چیز کو پہنچا دوں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، سوائے ایسی ضرورت کے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ اگر مباشرت کرے گا یا مجبوری والی ضرورت کے بغیر نکلے گا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، یعنی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسجد میں جا کر عورت اپنے خاوند سے ملاقات کر سکتی ہے، جیسا کہ بعض ازواج مطہرات نے نبی علیہ السلام سے جا کر ملاقات کی، اور بیوی خاوند کی خدمت بھی کر سکتی ہے۔ یہ کہے کہ جی میں ایک ماں جی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جاتی ہوں اور حال احوال پوچھ کے آتی ہوں، تو وہ جا سکتی ہے۔ یہ سنت کا درجہ عظیم ہے کہ سنت کی برکت سے آپ مسئلے کو نہیں دیکھیں گے، پھر سنت کو دیکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، فی المساجد سے معلوم ہوا کہ اعتکاف مرد کا گھر کے اندر نہیں ہوتا، مسجد میں ہوتا ہے۔ عورت کے لیے کیا ہے؟ عورت کے لیے گھر کے اندر معتکف جب عورت ہوگی تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ گھر کے اندر وہ جگہ جو نماز کے لیے خاص تھی وہاں پر بیٹھ کر اپنی عبادت کرے گی۔ اور آگے چوتھی چیز، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ احکام یعنی صبح صادق تک مباشرت اور کھانے پینے کا جائز ہونا، فجر سے سورج غروب ہونے تک ان چیزوں کی ممانعت، اور اعتکاف کی حالت میں عورتوں سے مباشرت کی ممانعت، یہ کام اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کی سختی سے پابندی کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، 4 مسئلے یہاں پر بیان فرما دیے ایک آیت کے اندر، اور پھر مسئلوں کے اندر اگر کوئی مسئلہ پھر وضاحت اس کی چاہیے ہو تو اس پر سوال کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ، اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ روزے کی حالت میں اللہ کے حکم سے آدمی 3 نہایت مرغوب اور حلال چیزیں ترک کر دیتا ہے، اس مناسبت سے اب حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے۔ جو مال بھی ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے، خواہ اس میں مالک کی رضامندی بھی شامل ہو، وہ باطل یعنی ناحق طریقے سے کھانا ہے، مثلا سود، زنا کی اجرت، نجومی کی فیس، شراب فروخت کرنا، لاٹری، جوا، یہ ساری چیزیں، گانے بجانے کی اجرت، ناجائز جو ہے وہ وسائل سے باطل طریقے سے کمانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ حرام ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے جو شخص اپنا مال قسم کھا کر بیچے، یہ بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو میں ایک بشر ہوں اور میرے پاس جھگڑنے والے آتے ہیں تو شاید ان میں سے ایک اپنی دلیل بیان کرنے میں دوسرے سے زیادہ زبان آور ہو تو میں اسے سچا سمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، سو میں جس کے لیے کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے، خواہ وہ اسے لے لے یا اسے چھوڑ دے۔ کیا یہ ایک اسی سے متعلق اگلی روایت ہے، وہ سمجھ لیں گے، پھر انشاءاللہ اس حدیث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ ایک شخص آیا، اس نے آ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے میرا حق دلوا دیجئے۔ فرمایا اچھا کس کے پاس ہے تمہارا حق؟ تو فرمایا کہ میرا حق فلاں میرا ہمسایہ ہے اس کے پاس ہے۔ فرمایا اس نے تمہارا حق کیسے لیا؟ فرمایا اس نے کہا چوری کی ہے میری۔ فرمایا کیا چوری کیا؟ فرمایا اس نے میری چادر چوری کی ہے۔ فرمایا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا جی دیکھا نہیں ہے، لیکن میں اس کی اپنی چادر کو اس کے گھر میں پاتا ہوں۔ کہا اچھا، اس کو بلایا، کہا تم نے اس کی چادر چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہا جی یہ جھوٹ بولتا ہے۔ کہا اچھا پھر تم ثابت کرو۔ یہ گیا اس کے گھر سے چادر لے کر آ گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے خود ہی اس آدمی کے گھر کی چھت پر چادر پھینکی تھی تاکہ اس کے اوپر بلیم لگائے، اس کو بدنام کرے، اس کے اوپر حد جاری کروائے، سزا اس کو دلوائے۔ تو جب اس کے گھر سے وہ چادر برآمد ہوئی
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تمہارے گھر سے برآمد ہوئی، تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن کو نازل فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں آپ کے پاس آئیں گے اور اپنی باتوں سے اپنے آپ کو سچا کہلوانے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہم سچ بول رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں جھوٹے ہوں گے، مکار ہوں گے، یعنی یہ دھوکے باز ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ناحق مال دیا جا رہا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک انسان ہوں، اگر کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھوں، یعنی قاضی بن کے میں اگر ایسا کوئی فیصلہ کر بیٹھوں جس میں وحی کے ذریعے سے میری معاونت نہ کی جائے، تو قطعاً اس کو تم جو ہے وہ اگر حق پر نہیں ہو تو قبول مت کرو، کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے اور میں نے غلطی سے یہ فیصلہ کر دیا کہ تمہاری ہے، تو میں بشر ہوں اور بشر سے غلطی صادر ہو سکتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مال کو تم میرے کہنے پر لے لو، تو یاد رکھنا یہ جہنم کی آگ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت فرمائی، یہ بھی ناحق مال ہے۔ اگر اپنا حق لینے کے لیے تاوان دینا پڑے تو یہ رشوت نہیں ہے، اگرچہ جہاں تک ہو سکے اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ یہ گناہ ہے اور بری عادت ڈالنے میں مدد ہے۔ ہاں کوئی بے بس ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ باطل طریقے سے کسی کی زمین کا ایک ٹکڑا، تھوڑا سا زمین کا ایک ٹکڑا کسی طریقے سے بہن بھائی کا، کسی ہمسائے کا، کسی اور آدمی کا ناحق طریقے سے زمین کا ٹکڑا لے لیا، زمین کا ٹکڑا ناحق طریقے سے لے لیا، قیامت والے دن جو دن 50,000 سال کا ہے، اس دن میں 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈال کر 7 زمینوں کے نیچے دسا دیا جائے گا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ایک زمین کے ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں۔ کسی نے کسی کا ناحق ایک لقمہ کھا لیا، 700 نمازیں اس کی قیامت والے دن اس کے بدلے میں لقمہ کھانے والے کے جس کا لقمہ کھایا اس کو اس کی 700 نمازیں دے دی جائیں گی۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن ایک شخص آئے گا جس نے ناحق قتل کیا ہوگا، جس نے کسی کا حق مارا ہوگا، مال کھایا ہوگا، اسی طریقے سے فرمایا لوگوں کے ساتھ ناحق معاملات کیے ہوں گے۔ قیامت والے دن لوگ آئیں گے، قتل کرنے والے کو اس کے بدلے اس میں سے نیکیاں دی جائیں گی اور باقی لوگوں کو باقی چیزیں دی جائیں گی، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ یہ جس نے مال کھایا ہوگا اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوں گی، اس کے پاس نیکیاں جب ہوں گی تو وہ ادھر تقسیم ہو جائیں گی۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رہ جائیں گے، جن کا حق اس کے پاس موجود ہوگا، تو اللہ چونکہ اب اس کے پاس تو نیکی ہے نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دے گا اور اس کو سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نیکیاں موجود ہیں لیکن آڑے کیا چیز بنی ہے؟ تأکلوا اموال بینکم بالباطل، جو مال کھایا ہے برے اور ناحق طریقے سے۔ تو اللہ پاک کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانے سے محفوظ فرمائے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ وہ تجھ سے نئے چاند کے متعلق پوچھتے ہیں اے نبی جی، کہہ دیجئے وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور نیکی ہرگز یہ نہیں کہ گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو بچے اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ چاند کا 3 چیزیں بیان فرمائی، چاند، حج اور گھروں میں آنے کا طریقہ سلیقہ۔ آیت کا شان نزول کیا ہے؟ فرمایا اس وقت لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا کرتے تھے، احرام باندھنے کے بعد جب حج سے واپس آتے تھے
احرام باندھنے کے بعد جب حج سے واپس آتے تھے یا جب احرام باندھ لیتے تھے تو اپنے گھر کے اندر اگر کسی عذر کی وجہ سے آنا ہو تو پھر گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، گھر کی پچھلی طرف سے آتے تھے، یا حج کے ارکان مکمل کر لیے تو پھر دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے، تو پھر دروازے کی پچھلی طرف سے آتے تھے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ دروازے آنے کا جو طریقہ اور سلیقہ ہے وہ دروازے سے ہے، تو تم اپنے دروازوں سے داخل ہو۔ یہ جو پچھلا ٹکڑا ہے آیت کا، یسألونک عن الاہلہ، سوال کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ سورج تو مکمل ہی ہے، چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے؟ چاند گھٹتا اور بڑھتا، تھوڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی جی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس چاند کے اندر تمہارے لیے مہینوں کا حساب لگانا رکھا ہے کہ کون سا، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، اس کے ذریعے سے تمہیں پتہ چلے گا کہ اب حج کا مہینہ آ گیا اور یہ 30 دن کا یا 29 دن کا ہے، جیسے حدیث کے اندر آتا بھی ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ چاند کتنے دن میں مکمل ہوتا ہے یا چاند کتنے دن کا ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ 10 کی انگلیوں کا اشارہ کیا، پھر 2 دفعہ 10 اور پھر 1 دفعہ 9 کی انگلیوں کا اشارہ کیا کہ 29 یا 30 دن کا چاند ہوتا ہے۔ اور ایسا یہ اسلامی تاریخ کے اندر 29 اور 30 تاریخ ہوتی ہے، لارڈ میکالے کی جو تاریخ ہوتی ہے یہ 31 ہوتی ہے، یہ اسلامی تاریخ نہیں ہوتی۔ تو فرمایا سورج تو ایک ہی سمت میں ہے اور ایک ہی طریقے سے ہے، وہ روشن ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ذریعے سے کیا ہے، سورج کے کیا ہے فائدہ؟ سورج کے ذریعے سے وقت کا پتہ چلتا ہے، چاند کے ذریعے سے مہینے کی تاریخوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور آج بھی بہت سارے دیہات ایسے ہیں جن کے پاس کیلنڈر اور جن کے پاس یہ موبائل اور تاریخیں وغیرہ نہیں ہوتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ چاند کے ذریعے سے ان کو پتہ چلتا ہے آج یہ تاریخ ہے، آج یہ تاریخ ہے۔ افریقہ کے اندر بہت ساری جگہیں ایسے ہیں جہاں پر کوئی کیلنڈر نہیں ہے، وہ چاند کے ذریعے سے ان کو اسلامی مہینوں کی تاریخوں کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ ہے۔ ہمارے ہاں تو اسلامی مہینہ بھی نہیں پتہ ہوتا، یہ کون سا مہینہ ہے جی، یہ رمضان فلانے تاریخ تھا، عید فلانے تاریخ تھی، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کا علم ہونا یہ واجب ہے، اسلامی تاریخ کا علم ہونا یہ واجب ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہماری کمزوریوں کو دور کر دے، ہماری کمزوریوں کو اللہ پاک دور فرمائے اور ہمارے عیوب پر پردہ ڈالے۔ جزاکم اللہ خیر۔